بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں نبی اقدس و مقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پہلے ہم نے بات کی تھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی، ڈیجیٹل پاکستان کی بات کی تھی۔ آج مزید بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ معلومات شیئر کر رہا ہوں کہ اس وقت جتنے بھی جو بڑے پلیٹ فارمز ہیں، جیسے ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، یا پھر آپ کا پنٹرسٹ ہے، ریڈٹ ہے، واٹس ایپ ہے، ان سب کا جو اوریجن ہے وہ یو ایس ہے، امریکہ ہے۔ اور اس وقت جو اس سے بھی آگے بڑھ کے بات وہ یہ کہ جو اس وقت جو عالمی لیڈرز کے طور پہ جو آئی ٹی کا ہب اور جو آئی ٹی آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے انڈیا کو ایک لیڈر کے طور پہ جانا جا رہا ہے۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو گوگل کے جو سی ای او ہیں وہ بھی اس وقت ایک انڈین ہیں۔ اسی طرح جو سندر پچائی ہیں، ان کا نام سندر پچائی ہے، اور اسی طرح ستیا نندیلا ہیں، یہ بھی انڈین ہیں۔ یہ مائکروسافٹ کے سی ای او ہیں۔ ایڈوبی سسٹم کے سی ای او وہ بھی انڈین ہیں۔ تو یہ عالمی کمپنیاں ہیں جہاں پہ انڈینز اس وقت وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے لوگ بھی اگر ہیں تو بہت کم تعداد میں ہیں، اور وہ اتنی سینئر پوسٹ پر نہیں ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، ہمارے لوگوں میں، ہمارے بچوں میں وہ ٹیلنٹ نہیں ہے۔ تو مزید آگے بات میں اس طرح سے بڑھاؤں گا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال اگر پازیٹیو طریقے سے کیا جائے، اگر ٹیکنالوجی کا استعمال اس طریقے سے ہو کہ اس کی بیس کریکٹر ہو، تو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں جب تک ہم کریکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کو انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے، تو اگر صرف انٹرٹینمنٹ کی حد تک یا ایک عام یوزز کی حد تک اس ٹیکنالوجی کو اگر ہم نے اپنے استعمال میں لانا ہے، تو ہم اس سے شاید خواطر خواہ فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ اور اگر اس سے آگے بات کریں کہ کریکٹر ڈیولپ کیسے ہوگا، ہمارے کیریکولم کا حصہ یہ کیسے بنے گا، اگر آپ اللہ کی نبی کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں، ان کی سوشل لائف کے ساتھ، آپ ان کی گھریلو زندگی کے ساتھ ان کو بحیثیت پڑوسی، بحیثیت استاد، بحیثیت شوہر، بحیثیت ایک معلم، بحیثیت ایک مجاہد، ایک لیڈر، اگر ہر لیول پہ ان کی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کنیکٹ کر دیں، اپنے بچوں کو، اپنی سوسائٹی کو کنیکٹ کر دیں، آپ کا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سیرت کو کنیکٹ کر دیں۔ دوسرے نمبر پہ جو، بلکہ اس سے پہلے نمبر پہ یہ بات ہے کہ جب بچوں کے ذہن میں یہ ہوگا، جس طرح اللہ نے اپنے قرآن میں کہا کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اگر انسان کے ویژن یہ ہو، اس کا سوچ یہ ہو کہ اس کا جینا، مرنا، قربانیاں، اس کا ہر عمل اللہ کے دین کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، تو پھر وہ ٹیکنالوجی ہو یا کوئی اور میدان ہو، اس میں اس کا کریکٹر جھلکنا چاہیے، اور پھر آپ کو وہ جھلکتا ہوا نظر بھی آئے گا۔ پھر آپ کو یہ شکایت نہیں رہے گی کہ آج ہمارے ملک میں یہ ہو گیا، آج مہنگائی ہو گئی، آج ڈالر مہنگا ہو گیا، آج یہ ہو گیا۔ آپ بہت سارے مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، ورنہ اگر یہی حالت رہی تو آنے والے دنوں میں ہم مزید مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے کریکٹر ڈیولپمنٹ۔ دوسرے نمبر پہ ٹیکنالوجی کو کیسے آپ امبیڈ کریں گے، ٹیکنالوجی کو کیسے انٹیگریٹ کریں گے اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ۔ ہمارے پاس اس وقت بہت سارے ریسورسز ہیں، آپ کا ٹاپ ٹیلنٹ یہاں پر اس وقت، اگر کوئی ٹاپ ٹیلنٹ ہے بھی تو وہ یہاں سے ایکسپورٹ ہو جاتا ہے، وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہماری یونیورسٹیز میں۔ اگر آج سمپل لیبز ہیں، ان کو کنورٹ کر دیا جائے ایک ریسرچ سینٹرز میں، جہاں پہ ایپس ڈیولپ ہوں، جہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام ہو، جہاں پر آپ کی بلاک چین اور اے آئی اور اس کے علاوہ بی آر اور اے آر سسٹمز کے اوپر کام ہو۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ حد تک اہم ہیں کہ اپنے یونیورسٹیز کی جو آپ کی لیبز ہیں ان کو ریسرچ سینٹرز میں بنایا جائے، تبدیل کر دیا جائے، نہ صرف ٹیکنالوجیکلی بلکہ ان لیبس کو، بلکہ آپ کی جو الیکٹریکل، میکینیکل، میکاٹرونکس کے اور دوسرے شعبوں میں ان لیبس کو اتنا اسٹیبلش کر دیا جائے
کہ وہاں پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ریسرچ کرنے کے پورے مواقع ملیں اور ان کو اسکالرشپس دی جائیں، لیکن اس کے لیے ریسورسز چاہیے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس وقت جو سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی چل رہا ہے کہ آج جو عام سی بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گا. کبھی ہم سنتے ہیں کہ اور ہم اس کے اندر ہم گھوم رہے ہیں، اسی چکر کے اندر ہیں ہم کہ آج ٹماٹر مہنگے ہو گئے، آج پیاز مہنگا ہو گیا، آج آلو سستے ہو گئے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا کے مسائل ہیں. اگر اس سے اپر لیول پہ جائیں تو آپ کو ایک اور جو معاملہ ہے وہ نظر آئے گا. وہ یہ ہے کہ آپ کی انڈسٹریز، آپ کی پاور سیکٹر کولیپس کر رہا ہے، اس کے مزید اس میں کوئی اپڈیشن نہیں لائی جا رہی، آپ کے ڈیمز نہیں بن رہے، آپ کے پانی کے بہت سارا مسائل ہیں. اور اگر اس سے بھی اوپر لیول کی بات کریں، ہمارا ہر آنے والا بچہ مقروض ہو کے پیدا ہوتا ہے. تو ایک عالمی مالیاتی ادارے جو سودی نظام پر چل رہے ہیں، اگر ہمارے پاس یہاں پہ ڈالر کی قیمت اگر اس میں کوئی فرق آتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ فرق ہمارے ان قرضوں پر بھی آتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے. تو یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں، امپیکٹ کرتی ہیں آپ کے سسٹم کے اوپر، پورے سسٹم کے اوپر. آپ کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں تو آپ یہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں ریسورسز کس میں، کون یہ ریسورسز کریٹ کرے گا، ہمیں اس چیز کا جواب چاہیے. ہمارا اگر پولیٹیکل سسٹم، اگر ای گورننس سسٹم پراپر طریقے سے لانچ ہو جائے تو کرپشن کے دروازے بند ہو جائیں گے. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ اس لیول پہ کام کیوں نہیں ہو رہا، ای گورننس سسٹم کیوں نہیں قائم ہو سکتا. یہ بات نہیں ہے کہ پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کام نہیں ہوا، بہت سارے ادوار میں کام ہوا. اگر آپ دیکھیں 90s کے بعد بہت زیادہ چینجز آئی. جیسے اگر آپ چاروں جو پارٹیاں ہیں اس ملک کی، 4 پارٹیز ہیں، میں ان کو 4 پارٹیز کہتا ہوں، 3 نہیں ہیں، 4 میجر پارٹیز ہیں. جو 4 پارٹیز ہیں اس میں جو گورننس کے جو پہلا ہے آپ کی جو سب سے پرانی جماعت ہے مسلم لیگ، پیپلز پارٹی ہے، پھر آپ کی پی ٹی آئی ہے بھی، اور جو چوتھی بڑی پارٹی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی ہے اس ملک کی، وہ ہماری ایک اور پارٹی ہے، آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ان کے ادوار میں کام ہوا، ہر دور میں کام ہوا، لیکن سسٹینیبل نہیں تھا، وہ کو سسٹین نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ حال ہی کی مثال لے لیں، اگر پی ٹی آئی کے دور کی مثال لے لیں، جیسے پی ٹی آئی نے ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن بنائی گئی، پی ٹی آئی کے دور میں ڈیجیٹل پاکستان کا ایک ویژن دیا گیا کہ ہمارے سارے ادارے ڈیجیٹل ہو جائیں گے، ہمارا الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم بھی سٹارٹ ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں کی گئی. اس سلسلے میں عملی اقدامات بھی اٹھائے گئے، جیسا کہ ایک سینئر ایگزیکٹو تھی گوگل کی جن کا نام تانیہ اندروس تھا، ان کو پاکستان آئیں، گوگل سے ریزائن کر کے آئیں، لیکن پارٹی کے اندر کی اختلافات، ذاتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو نہیں آگے جانے دیا، وہ ریزائن کر کے یہاں سے واپس چلی گئی. تو یہ کچھ اختلافات تھے پی ٹی آئی کے اندر، یہ اختلافات تھے جس کی وجہ سے ان کو واپس جانا پڑا. تو دیکھیں میں اس حوالے سے جو دوسرا کام یہ کیا گیا، ٹیفٹا جیسے ادارے بنائے گئے، اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام سٹارٹ کیے گئے، لیکن سسٹینیبل نہیں تھے. اگر آپ اپنی ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں، آپ کی یونیورسٹیز میں ابھی بھی بہت سارے پروگرامز چل رہے ہیں، ایم ایڈ کا پروگرام چل رہا ہے، بی ایڈ کا پروگرام چل رہا ہے، ای پی ایم ایجوکیشن پلاننگ اینڈ مینجمنٹ کا پروگرام چل رہا ہے. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ جدید دور کے تقاضوں سے ہم ان کو کرنا ہوگا. ہمارے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں. ہم نے دیکھیں یہ چیزیں ساری آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کون کرے گا. ہمارے پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کا وہ ٹیلنٹ یہاں پہ یہ لوگ رہنے نہیں دیتے، وہ ٹیلنٹ یہاں سے چلا جاتا ہے. آپ کی اگر ملکی پیداوار کی اگر آپ بات کریں تو آپ کے جی ڈی پی کیا ہے، آپ کا ملک خسارے میں جا رہا ہے. آپ کی اسی لیے مہنگائی ہو رہی ہے، آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. حالانکہ آپ کے گلگت بلتستان کے اور بلوچستان کے پہاڑ
आपके मिनरल्स से भरे हुए हैं, वहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ एक्सप्लोरेशन क्यों नहीं की जा सकती? सब कुछ किया जा सकता है। ये कौन करेगा? आपके पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं आपके पास, इनके जरिए से ये काम करवाया जा सकता है। तो ये जो आईटी का या डिजिटल एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसको यूज करते हुए ये चीजें हमारे लिए मजीद आसान हो जाती हैं। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ये रिसर्च, डेवलपमेंट, एक्सप्लोरेशन, इन चीजों को बहुत आसान कर दिया है। इसके लिए हमें ज्यादा मेहनत या तगोदो नहीं करनी पड़ती। फिर यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी हमने बात की। अब आपके मुल्क में ऐसी बेशुमार जगहें हैं कि जहाँ पे इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, या अगर है भी तो उसके एमबीपीएस बहुत कम है। इंटरनेट का ऑन ऑफ का सिलसिला यहाँ पे चलता रहता है। इसके मुकाबले में अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क की एग्जांपल लें तो वहाँ पे 11.5 जो एक एवरेज एमबीपीएस है वो चल रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 9 चल रहा है एमबीपीएस। और यूएस में ये 88 एमबीपीएस चल रहा है। तो उनका तो हर इदारा, बल्कि यहाँ तक भी हो रहा है। एस्टोनिया एक मुल्क है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरीज भी रोबोट्स के जरिए से की जा रही है। इतना उन्होंने अपने मामलात को डिजिटल कर लिया है, और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अब हमारे हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीआर, एआर, ब्लॉकचेन की तरफ आना होगा। उनको ये चीज़ें सिखानी होगी। आपकी डिजिटल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। जो आपकी जो जैसे बैंक्स की एप्लीकेशंस होती हैं, उसमें आपका बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। आपकी जो सिक्योरिटी इदारे हैं, उसमें बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। तो आपकी अगर ये सारी चीज़ें डिजिटल हो जाती हैं तो इससे ये सारे इदारे, इनकी एफिशिएंसी 100% तक इम्प्रूव हो जाएगी। और ये नहीं कि आप देखें, टेक्नोलॉजी में भी जिद्दत आती है। तो जिद्दत का यही मतलब है कि आप जो जो इस वक्त जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक आप चलें। अगर कल और कोई अपडेट होती है, बल्कि आपकी तो, हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास ऐसे ब्रेन हैं कि जो खुद से ये इस डगर पे काम कर, हम उनसे करवा सकते हैं। देखिए, मैंने शुरू में जैसे आपसे बात की, एक 5 साल का या 10 साल का बच्चा है, उसे क्या पता कि ये मुझे अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है। उसको हमने सिखाना है। वो कहाँ से सीखेगा? घरों से सीखेगा, स्कूल से सीखेगा, एजुकेशन सिस्टम जो हम उसको दे रहे हैं उससे सीखेगा। हमारी जो सबसे बड़ा जो इस वक्त जो चैलेंज है, हमारे टीचर्स ट्रेन होने चाहिए। हमारे टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम बहुत लेवल तक, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट का एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें जो सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया गया वो टीचर्स की ट्रेनिंग पे दिया गया। तो इस सिलसिले में आईसीटी लायंस के प्लेटफॉर्म से हमने कोशिश भी की, और हमने बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स को ट्रेन भी किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिसोर्सेज ना होने की वजह से और कोई गवर्नमेंट सपोर्ट ना होने की वजह से हम उस चीज को आगे नहीं लेके जा सके। तो इससे जो सबसे बड़ा जो जो हर्डल है वो ये है कि आपको जैसा कि मालूम है, यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। एक मिस यूज है आपके अकाउंट्स का, आपके पैसे का। लेकिन इस डिजिटल सिस्टम से हर चीज इतनी ट्रांसपेरेंट हो जाती है कि किसी को एक पैसे की करप्शन करने का भी कोई उसको मौका नहीं मिलता। तो ये तमाम चीजें थी, इनको हमें बहैसियत कौम, बहैसियत फर्द हमें सोचना होगा और अपना रोल अदा करना होगा। मायूसी नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पाकिस्तान कायम रहेगा। पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान भी बनेगा। हमारे इदारे भी ऑनलाइन हो जाएंगे। और लेकिन हमें इसके लिए बहुत सारे इकदाम उठाने पड़ेंगे। मुझे आपको इसमें अपना रोल प्ले करना होगा। अगर हम और कुछ नहीं तो अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।